رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومطہر قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيجزيه أجرا عظيما. محترم، بیعت قرآن کی روشنی میں یہ ہمارا عنوان ہے اور آج IC میں اس کی تیسری یہ تقریر ہے. اس کے علاوہ جو چند گھریلو مجالس ہیں اس میں بھی اسی موضوع کو ہم نے قائم رکھا. البتہ ہمیں شکایت کچھ ملی خواتین سے، خاص طور پر کہ موضوع آپ اس جگہ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں جہاں ہم نہیں پہنچتے، تو ہمیں بھی سننا ہے ساری بات. تو ظاہر سی بات ہے کہ 4 مجالس ہیں، موضوع بہت ہی پھیلا ہوا ہے اور وسیع ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں بعد میں بات نکلتی ہے اور ہم اپنے موضوع پر قائم رہیں اور بات پہنچ جائے. انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں جو دوسری گھریلو مجالس میں جو باتیں عرض کی ہیں، مین پوائنٹس کوشش کریں گے کہ کنکلوڈ کریں کل کی مجلس میں پوری گفتگو کو. آج بھی کچھ اہم پوائنٹس ہیں وقت پر نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے بیعت کے تعلق سے، اس لیے کہ بیعت ایک ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے آپ حضرات بہت سنتے چلے آئے ہیں اور مسلسل سنتے ہیں، اور بڑا بہت ہی فیملیئر ہے یہ لفظ ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، بچوں کے لیے. مگر اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور بیعت کو کس کس طور پر لوگوں نے یوز کیا اور مس یوز کیا، وہ ہماری گفتگو تھی. خلاصۂ گفتگو کل اور پرسوں کی مجلس کا یہ ہے، اس کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ بیعت کی 2 قسمیں ہیں، یا بیعت 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ بیعت جو اس طرح کی جائے جیسے پیغمبر کے زمانے میں ہوئی، ایک وہ بیعت جو اس طرح کی جائے جو پیغمبر کے بعد ہوئی. جو پیغمبر کے زمانے میں بیعت ہوئی اور جس کو پیغمبر نے اپروو کیا اور جس کو پیغمبر نے خود ہی جس کی پریکٹس کی، وہ بیعت سنت ہے. اور جو بیعت نبی کے بعد ایجاد ہوئی وہ بدعت ہے. تو دو بیعتیں ہیں، ایک سنت ایک بدعت. جو عمارت سنت بیعت پر قائم ہوگی وہ طاقتور، قوی، مضبوط، مستحکم ہوگی، اور اس کو کفر و نفاق کی کوئی آندھی ڈھا نہیں سکے گی. اور جو عمارت، عقیدے کی جو عمارت اس بیعت پر قائم ہوگی جو بیعت یعنی بنیاد ہی بدعت ہے، تو سوچ لیں کہ اس عمارت کا حال کیا ہوگا. پیغمبر کے زمانے میں بیعت کا اصول کیا تھا؟ بیعت مطلب کیا؟
بیعت کا مطلب ہے عہد کرنا کسی بات کا. کس بات کا؟ اطاعت کا. تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک مومن پہلے ہی سے، مومن ہوتے ہی جیسے ہی وہ اسلام لایا، جیسے اس نے اسلام کا اظہار کیا، ایک بچہ جو مسلمان پیدا ہوا، جیسے ہی وہ بالغ ہوا اس نے عہد اطاعت کیا. اب اس کو الگ سے بیعت کر کے اطاعت کا عہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کر لے بشرطے کہ سنت والی بیعت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے. مگر اس سے ایک فرق اور یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جو سنت ہے بیعت، اس میں اور بدعت میں کیا فرق ہے؟ کہ سنت والی جو بیعت ہے اس بیعت سے بیعت کرنے والا اپنا ایمان ثابت کرنا چاہتا ہے، اور جو بدعت ہے اس سے جس کی بیعت کی جا رہی ہے اس کی قیادت ثابت کرنا چاہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب میں آج جو چند پوائنٹ ہیں جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، بیعت کس کی جائے؟ کون ہے وہ جسے حق ہے کہ وہ بیعت لے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے پتہ چلے کہ بیعت کہتے کس کو ہیں. کہا بیعت بیع سے ہے، بیع یعنی بیچنا. تو ایک کوئی شخص خرید رہا ہے اور ایک بیچ رہا ہے. جب ایک چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے جنس جو بیچی جا رہی ہے، اور ایک ہے قیمت جو وصول کی جا رہی ہے. توجہ کیجیے گا. تو بیعت میں بیعت کرنے والا کچھ دیتا ہے، یعنی اپنے اطاعت کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو بیچ رہا ہے، گویا اس کے حوالے کر رہا ہے. ابسولوٹلی اس کے حوالے کر رہا ہے جس کی بیعت کی جا رہی ہے. اس کے بدلے میں بیعت لینے والا کیا دے رہا ہے؟ اگر کچھ نہ دے تو یہ بیعت ہی کیا ہوئی؟ اور اگر مال دنیا دے تو ہمارا پوائنٹ واضح ہو گیا کہ پھر یہ بیعت بھی مال دنیا ہی کے لیے تھی. تو اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ تو اگر ایسی مال دنیا کے لیے کی ہوئی بیعت جو بدعت کی بنیاد پر ہے، اگر اس سے کوئی قائد بن بھی جائے تو اس کا انکار کرنے والا کافر کیسے ہو جائے گا؟ یہ کفر کے فتوے کہاں سے آ گئے؟ اگر بیعت لینے والا کچھ دے رہا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ کیا دے گا وہ؟ تو سنیے یہ آیت سنیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، جسے آپ مسلسل سنتے ہیں مگر میں اپنے موضوع سے متعلق اتنا ہی حصہ لوں گا آپ کو سنانے کے لیے. ان اللہ اشترا، پہلی بیعت اصل میں مومن اللہ کی کرتا ہے. مومن ہوتے ہی پہلی بیعت کس کی ہے؟ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کے نفس کو، مال کو خرید لیا. نفس بھی خرید لیا، مال بھی خرید لیا. اور آخر میں جہاں آیت تمام ہوتی ہے اس میں فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، لہذا تم کو بشارت ہو اے مومنو کہ تم نے جو بیعت کی ہے کیا خوب بیعت کی ہے، کیا تم نے خوب بیعت کی ہے، بڑی کامیاب بیعت کی ہے. یہ تم نے بیعت کی بڑے منافع کی بیعت ہے. یہ جو تجارت ہے بیعت کی، یہ جو بزنس تم نے اللہ سے کیا ہے بڑے نفع کا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، بیعت ہے جو تم نے بیعت کی ہے اللہ کی، یہ بیعت بڑے کام کی بیعت ہے، بڑے فائدے کی بیعت ہے. تم کو بشارت ہو. یہ کیا کام کی بیعت ہے؟ ہوا کیا اس میں؟ کیا بھائی تم نے کچھ دیا نا، اللہ نے تمہارے جان اور مال کو خریدا. تو جب خریدا تو خریدا اللہ نے، قیمت کیا دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. توجہ ہوگی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت میں جنت دی. تو بس ہمیں جواب مل گیا، بیعت صرف وہ لے سکتا ہے جو قیمت میں جنت دے سکے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا تھا، یا علی انت قسیم الجنت والنار.
علی تم جنت کے بھی بانٹنے والے ہو، جہنم کے بھی. علی کو بھائی جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. جہنم کس نے بنایا؟ اللہ نے. اصل میں جو اللہ کے مخالف ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے وہ جنت میں جائے گا. مگر بانٹے گا کون؟ بانٹے گا وہ جس کو حق ہے بیعت لینے کا. اس لیے کہ پتہ کیسے چلے کہ بھئی کس نے اپنے نفس کو اللہ کو بیچا ہے اور مال کو بیچا ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا، اللہ نے تو کہہ دیا نا کہ بھئی ہم نے تمہارے نفس کو بھی خرید لیا، تمہارے مال کو بھی خرید لیا اور تم کو بدلے میں جنت دے دی. اب کوئی ایسا ہو کہ جو اس زمین پر لوگوں سے بیعت لے اور بیعت لے کر کہے کہ دیکھو یہ تم نے اللہ سے بیعت کی تھی، یہ اسی کا مظہر ہے، اس نے تم کو جنت کا وعدہ کیا ہے، وہ جنت میں تقسیم کروں گا، میں تمہیں دوں گا. تو جو جنت دے سکے وہ بیعت لے، جسے اپنی ہی کچھ خبر نہ ہو کہ کیا ہوگا. اسے کیا حق ہے لوگوں سے بیعت لینے کا. اب میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. اور پھر بیعت کی جب بات ہے، جب بیعت انسان کرتا ہے، توجہ کیجئے. لوگوں نے کہا کہ بھئی امیر المومنین کے سلسلے میں علی نے بیعت کر لی. استغفر اللہ، وہ تو بدعت تھی، علی کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں بیعت کر لی، سنیں ایک اور اصول ہے، ہر چیز کو سمجھنے کے اصول ہیں اور مختلف طریقوں سے آپ کسی مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ میں نے مومنین سے ان کی جان و مال کو خرید لیا، اور یہ بیعت ہے جو تم نے کی. بایعتم بہ، تم نے بیعت کی، مومنوں اللہ کی بیعت کر لی. اللہ نے خریدا، مگر کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. انفسکم واموالہم، انفسہم واموالہم، نفوس کو بلک میں، تھوک میں مومنین کے نفوس کو اللہ نے خریدا، ان کے مال کو بھی خریدا، صرف نفس کو نہیں، مال کو بھی. مال بھی خریدا، ساتھ میں جان بھی خریدی. اس کے بدلے میں یہ نفس نہیں، نفوس جمع میں خریدا، سب کو تھوک میں خرید لیا، تمام مومنین کے نفوس کو. اس کے جواب میں کیا دیا؟ قیمت میں جنتیں نہیں دی، ایک جنت، ایک جنت جمع کے جواب میں. مگر انہی میں ایک ایسا وہ بھی ہے کہ جس سے اللہ نے نہیں خریدا، وہ خود آیا اپنے نفس کو بیچنے کے لیے. اب وہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ نفس خریدتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، ان لوگوں میں کچھ ایسے مخصوص لوگ بھی ہیں جو خود اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. یشری بالکل عربی آج بھی استعمال ہوتا ہے، یشری نے کہ بیچ دیا. جس نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، اور کیا ملا وہاں سے؟ جنت ملی. اگر جنت ملے تو اس میں اور عام مومن میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ کہا یہ تو امیر المومنین ہے، تم بتاؤ کیا لوگ؟ کہا اس لیے کہ بھئی میں تو خود اپنا مال لے کر آیا ہوں تجھے بیچنے کے لیے. اور جب بیچنے والا خود بیچتا ہے نا تو قیمت بھی وہی لگاتا ہے، اور خریدنے والا جب خریدتا ہے تو قیمت وہ لگاتا ہے. جب اللہ نے نفوس کو خریدا مومنین کی تو قیمت اس نے لگائی، جنت. اب جب علی اپنے نفس بیچنے آئے تو قیمت اللہ نے نہیں لگائی. کون لگائے گا قیمت؟ بیچنے والا. یا علی کیا چاہیے؟ یا اللہ تجھ سے کوئی سودا نہیں ہے اس طرح کا، میں تیرا ہوں تو میرا ہے، ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کہتے، اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو جو تیری مرضی. بھئی دوستی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، دوستی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں ماشاءاللہ بہت سے بزنس کے لوگ موجود ہیں، میں جانتا ہوں، ان کو دیکھ رہا ہوں.
کوئی دوسرا آیا تو اس سے بڑے کڑک ہو جاتے ہیں بات کرنے میں, اتنا ہے دینا ہو لو نہیں تو جاؤ. لیکن کوئی اپنا آ گیا, ارے چھوڑیں, نہیں ہم کو دینا تو چلیں, جو آپ کی مرضی. تو کہنے والے نے کہہ دیا پروردگار تو دینا ہی چاہتا تو جو تیری مرضی. کہا میری مرضی تو بس میری ہی مرضی. اب دے دی اپنی مرضی, دے دی اپنی مرضی. تو مومنوں کو ملی جنت, علی کو ملی مرضی. بھائی جنت میں کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر جا سکتا ہے؟ مرضی ہوگی تو جائے گا, مرضی ملے گی کہاں سے؟ دے چکے ہیں مرضی, جو تیری مرضی. اور پھر قرآن نے کہا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. ہم نے مومنین سے جنت کا وعدہ کیا ہے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور پاکیزہ مکانات ہوں گے. کیا ماحول ہے جنت کا, اگر کبھی آپ سنیں, اللہ اکبر, تصور انسان نہیں کر سکتا اس ماحول کا. اس کی تعریف ہو رہی ہے. اس کے بعد کہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, ہم نے جنت کا تم سب سے وعدہ کیا ہے, مگر جنت تو چھوٹی چیز ہے. اتنی تعریف کرنے کے بعد کہا جنت چھوٹی چیز ہے, جس کو اس سے بڑی چیز مل جائے وہ بڑا عظیم ہے. وہ کون ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. جنت سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو جب مومنوں کو دیا تو چھوٹی چیز دے دی جنت, علی کو قیمت دی تو جو جنت سے بڑی ہے وہ صرف اللہ کی مرضی ہے. اب کون بیعت لے سکتا ہے؟ سنیے, تو اصول بیعت یہ ہے بیچنا. علی خود آئے بیچنے کے لیے. بھئی جب اللہ نے مومنین کا خریدا مال, ہم نے کہا حضور آپ حضرات یہاں تشریف فرمائیں, سب کے سب جانے سے پہلے ہر شخص کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ ایکسپینشن کے لیے دے کے جائے. ٹھیک ہے, کس سے کہا ہم نے؟ سب سے. اب کوئی ضروری ہے کہ ہر شخص دے کر جائے؟ جو بھی جا رہا ہے ہر شخص دے کر جائے؟ ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ سلپ ہو کے نکل جائیں ادھر ادھر. ضروری نہیں ہے کہ چلے جائیں. سلپ کا مطلب ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ, ان سے سلپ ہو جائیں, ہو سکتے ہیں. اللہ نے مومنین سے کہا کہ بھی میں نے سب سے لے لی. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی ہٹ جائے یہاں سے, کہا بھائی ٹھیک ہے لیے مومنین, ہم تھوڑی اپنا مال دیں گے جیسے بہت سے لوگ سوچتے ہیں. خمس ہم دے دیں, خمس ہم نے کمایا, ہم 20%, او ہارٹ فیل ہونے والا ہے, 20% دے دیں. ارے کب تم سے کہا کسی نے کہ 20% دے دو؟ تم سے یہ کہا ہے کہ 80% رکھ لو. ہاں, یہ جو امریکن بزنس کا اسٹائل میں بات کی ہے اس وقت میں نے. ہاں, سیو جا کر آگے سیو دس پرسنٹ, 10%, 20% سیو. یہ نہیں کہیں گے کہ کم اینڈ اسپینڈ 80%. وہ سیو اتنے پرسنٹ کے اوپر ہی خوش ہو جاتے ہیں. تو تم سے کس نے کہا کہ تم 20% دے دو؟ بھائی تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 80% رکھ لو. ابھی پریشان, ہم کیسے دے دیں؟ ابھی تم کیسے دے دو؟ ویسے کہتے ہو بیعت کر لی, اللہ کی بھی بیعت کر چکے ہو, اللہ کو اپنا نفس اور مال اگر بیچ چکے تو تمہارا کب ہے یہ مال؟ تم ہو کون فیصلہ کرنے والے کہ دو گے کہ نہیں دو گے؟ جان اور مال جو دے چکا ہے اللہ کو, اب اس کا فیصلہ نہیں رہ گیا. اس کے بعد جو دے چکا ہوتا ہے ایک چیز, تو اب علی آئے ہیں خود بیچنے کے لیے اپنا مال. توجہ کیجئے گا, اس میں مومنین میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ادھر ادھر ہو جائے, لیکن علی خود آئے ہیں تنہا اپنا مال لے کر, یا اللہ یہ لے لے, دے دیا. تو مال بیچا کہ نہیں؟ ومن الناس من یشری نفسہ, مال بیچ دیا. کیا لے لی؟ قیمت, مرضی لے لی. توجہ کیجئے گا. یہ بتائیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اگر آپ نے اپنی گاڑی بیچ دی, ایک بار بیچ دی, اور دوسرا کوئی آیا, اس نے کہا بھائی کتنے کی ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اب میں بیچ چکا ہوں, مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آپ ان کے پاس جائیے اگر ایماندار ہیں, ورنہ ان سے بھی پیسے لے لیں گے, ان سے بھی لے لیں گے. اب میں نے اتفاق سے گاڑی کی مثال دے دی ہے.
کوئی بھی مکان کی مثال ہو سکتی ہے, زمین کی مثال ہو سکتی ہے, کسی شے کی مثال ہو سکتی ہے. آپ نے اپنے کمپیوٹر بیچا, دو کو بیچ سکتے ہیں؟ ایک ہی کو بیچیں گے. اور خاص طور پر جب قیمت آپ لے چکے ہیں. جب علی بیعت اللہ کی کر چکے ہیں, اپنا نفس اللہ کو بیچ چکے ہیں, اب کس کو حق حاصل ہے کہ آ کر علی سے بیعت مانگے؟ توجہ کیجیے گا بھائی. اور سنیے گا, میں نے علی کی بات کی, بہت بڑی بات کہی. نہیں, اللہ مومنین سے نفوس کو خرید چکا ہے اور جنت قیمت میں دے چکا ہے. بھائی تم یہ نفس جو ہے, اب تم یہ نفس کسی کو نہیں بیچ سکتے. یہ نفس تمہارا, اگر تم مومن ہو تو بس صرف اللہ کا ہے. بس تمہاری جان صرف اللہ کی. جان کیا مطلب؟ یعنی تمہارا ٹائم, ایک ایک منٹ. تم کون ہو؟ تم ٹائم, تم ہی ٹائم ہو. زندگی تو تمہارا ہر منٹ کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر مومن ہو, اگر تم اس سودے میں شامل ہو, اگر نہیں ہو تو کہہ دو کہ بھائی ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے نماز پڑھنے کا, ہم تو بیزی ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس لیے کہ وقت ہمارا ہے, ہم اللہ کو کیسے دیں گے 4 منٹ؟ تو تمہارا ہے, تم اپنے پاس رکھو. تم سے اللہ کہہ ہی نہیں رہا نماز پڑھنے کو. نماز کا حکم مومنین کے لیے ہے, اور مومن وہ ہے جو اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر چکا ہے اور قیمت لے چکا ہے. جنت قیمت بھی لے لی, یا پھر یہ کہ سودا ہی نہیں ہوا, نہ جنت تمہاری نہ تمہارا نفس اور مال اللہ کا. تو نفس کے معاملے میں ایک مومن توجہ کیجیے گا, یہ سارے پیغامات ہیں, اس کو لے کے چلیں. کبھی نہ سوچئے, بلکہ کبھی تصور بھی نہ کیجئے کہ آپ جو وقت دے رہے ہیں اللہ کو یا مولا کو, یا اس وقت اتنی رات میں آپ بیٹھے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ اتنی شب میں آدھی رات یہ مجلس ہو رہی ہے اور مجمع بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سب جو آنے والے ہیں یہ مومن ہیں, اور یہ سوچ کے آئیں کہ اپنے نفس کو ہم اللہ اور مولا کے حوالے کر چکے ہیں. ہمارا وقت, ہمارا ٹائم, ہماری زندگی, ہمارا وجود, ہماری بیلونگنگز, ہمارا مال, ہمارا گھر, ہماری اولاد, جو کچھ ہے اللہ کی ہے اور مولا کی ہے. بات تمام ہوئی. اب وقت نہیں رہ گیا کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں. تو پتہ یہ چلا کہ بیعت وہ لے سکتا ہے جو قیمت میں جنت دے سکے. ایک بات ہو گئی. تو پیغمبر اسلام نے اس وقت بیعت لی تو اعلان ہوا کہ ہم ان کو اجر عظیم دیں گے. قیمت مل گئی, اجر عظیم. اب جو بیعت ہوگی تو ہر بیعت کے اوپر کوئی صلہ ملنا چاہیے. پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی ایک بیعت ہوئی, اور سب سے پہلے بیعت ایک شخص سے شروع ہوئی. میرا سوال صرف یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا, معاہدہ ہوا, طے ہوا, ووٹ دیا, جو کچھ بھی کیا, اپنی رائے پیش کی کہ بھئی یہ بن جائیں لیڈر, جو بھی فیصلہ کیا اس کا نام آپ نے بیعت کیوں رکھا؟ یہ ہے میرا سوال تمام اسکالرز سے دنیا کے, کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ جو بھی پروسیس تھا یا عمل تھا آپ اس کو کہیں کہ دس از بیعت. اس لیے کہ بیعت صرف رسول نے لی ہے, اور میں نے آپ کو حوالے بھی دیے, اور جا کر آپ ہسٹری پڑھیے, اگر آپ کو مل جائے تو آ کر آپ مجھ کو بتا دیجئے کہ کبھی کسی موقع پر نبی کی زندگی میں کسی نے کسی سے بیعت لی. اگر بیعت کا نام صرف معاہدہ ہے تو کسی نے کسی سے کوئی معاہدہ ہی نہیں کیا, بیعت نہیں لی کسی نے کسی سے. اب نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی ایک صاحب دوسرے صاحب سے کہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ لائیے, میں آپ کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں, آپ کی بیعت ہو گئی, جائیے. تو کیا ہوا؟ بیعت ہونے سے کیا ہو گیا؟ لیڈر آپ ہو گئے. جی جناب لیڈر. اب دوسرے چلیں آپ بھی بیعت لیجئے, آپ بھی آئیے, آپ بھی بیعت لیجئے, علی سے بھی کریں, آپ بھی بیعت کیجئے. اب کہا کہ چلیں کیا ہے بنیاد اس کی؟ کہا چونکہ ہم نے کہہ دیا, 10 آدمیوں نے کہہ دیا کہ یہ ہو گئے تو یہ ہو گئے. اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا. دیکھیں تاریخ کی ستم ظریفی ہے یہ. میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارا مقصد کسی کے عقیدے پر
طنز کرنا ہرگز نہیں ہے. ہم تاریخ کا ایک انالیسس پیش کر رہے ہیں, اس پر توجہ کیجئے. اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آئیے ہم سے گفتگو کی بات کیجئے, کوئی بھی آ جائے ہم سے گفتگو کرے. تو ایک معیار یہ بنا کہ بھئی جس کی بیعت ہو جائے وہ بن جائے. پہلے 1 نے کی, پھر 10 نے کی, پھر 20 نے کی, پھر 1000 نے کی, 2000 نے کی, سب نے کر لی, چلو بھائی ہو گئے. دوسرے مرحلے پر کیا ہوا؟ دوسرے مرحلے پر یہ ہوا کہ بیمار تھے یہ, اتنے بیمار کہ غش کی کیفیت طاری ہو رہی ہے. تو بلایا ایک صاحب کو کہ بھائی لکھیے. اب میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے, ہسٹری میں سب کچھ موجود ہے, جا کر آپ پڑھ لیجیے. بلایا کہ بھائی لکھیے, کیا لکھوانا چاہ رہے ہیں, لکھو. کہا ٹھیک. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھ لیا بسم اللہ. یہ کہ خاموش ہو گئے. اب وہ تیار ہیں لکھنے کے لیے, وہ خاموش ہیں. کیا ہوا؟ ارے یہ تو بے ہوش ہو گئے. اتنے بیمار ہیں کہ بے ہوش ہو گئے کہتے ہی کہ لکھو. تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھ کھلی. ہاں بھائی کچھ لکھا؟ کچھ لکھا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور لکھ دیا. کیا لکھا؟ میں نے یہ لکھ دیا کہ آپ کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے. ارے بہت ہوشیار ہو, اچھا کیا لکھ دیا, بالکل صحیح کیا تم نے. اب یہ پتہ نہیں کہ اچھا کیا یہ ہوش میں کہہ رہے تھے یا بے ہوشی میں کہہ رہے تھے. اچھا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں جو ہوا, ہم سے کیا مطلب, لیکن ہم صرف ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. اگر انصاف ہے اور میری آواز کوئی مسلمان جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ سن رہا ہے تو سنیں. پہلے میں پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے پر بتا دوں. تیسرے مرحلے پر پھر وہی ہوا. تیسرے مرحلے پر یہ ہوا کہ ان سے پہلے وہ زخمی ہو گئے. زخمی ہوئے تو اتنے زیادہ زخمی ہوئے کہ آ کر طبیب نے کہا ان سے کہ اگر آپ نے اپنے بات کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا یا جو کچھ بھی آپ جانے, آپ کا کام جانے, اس لیے کہ بس آپ چند گھنٹوں کے مہمان ہیں. حکیم نے, ڈاکٹر نے ان کو اس وقت جواب دے دیا. انہوں نے کہا اچھا یہ تو بہت خطرناک ہے. تو فوراً لوگوں کو بلایا اور بلا کے ایک کمیٹی بنا دی گئی کہ بس یہ کمیٹی جو فیصلہ کر لے. ٹھیک ہے, وہ شورا بنا دی گئی 6 افراد کی. میرا سوال تمام ان افراد سے جو ذرہ برابر بھی رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں وہ یہ ہے, تاریخ کی تفصیل میں عرض نہیں کرنا وقت نہیں ہے, کہ جس میں یہ کہا گیا کہ بھئی یہ اس لیے ہوا, انہوں نے ان کو لکھوایا, کہا کہ ہاں تم نے اچھا کیا ان کا نام لکھ دیا, یہ بے ہوش تھے انہوں نے لکھ دیا ان کی طرف سے, انہوں نے اس کی تائید کر دی, اچھا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا میں جانتا ہوں آپ امت کا کتنا خیال رکھتے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کے دل میں امت کا کتنا درد ہے, آپ اس امت کو بغیر رہبر کے چھوڑ کے نہیں جا سکتے, اور میں بھی یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کے بعد امت کا رہبر کون ہو سکتا ہے اور آپ کے دل میں کس کا نام ہے. تو میں نے وہ لکھ دیا. دیکھا آپ نے تائید کر دی کہ نہیں, کہا. دوسرے مرحلے پر بھی یہ ہوا, بیمار ہیں, مرنے والے ہیں, ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے, چند گھنٹے رہ گئے ہیں, پتہ نہیں ہوش میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں, اور کمیٹی بنا دی. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں حضرات کو امت کا بڑا درد تھا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو معین کر کے چلے جائیں. اگر درد نہیں تھا تو رسول اللہ کو نہیں تھا. ان کو امت کا بہت خیال تھا, رسول اللہ کو امت کا کوئی خیال نہیں تھا. تو اب تو کون بڑا ہوا, کون افضل ہوا؟ اپنے آپ سے پوچھے, ہر انسان خود سے سوال کر, ہم سے مطلب پوچھو. اچھا ان سے کہا کہ لانا قلم اور دوا, تو فوراً دوڑے ہوئے چلے آئے. ارے بھئی یہ بے ہوش ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں. کوئی تو کہہ دے کہ ان کا دماغ نہیں چل رہا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے رسول اللہ پر. رسول مظلوم ہے کہ نہیں؟ کہاں کچھ تو بات کیجئے. بھئی آپ ہمیشہ ہم سے سوال کرتے ہیں, کچھ ہم بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں, اس کا جواب دے دیں. آپ بحیثیت ایک مسلمان کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ جس کو بیعت کرنی چاہیے,
رسول کی بیعت کی تھی نا، بیعت رضوان کہتے ہیں، بیعت کی تھی انہوں نے، بیعت کی تھی، تو رسول ان سے افضل تھے یا مفضول تھے؟ اگر افضل تھے تو رسول اللہ نے جب قلم اور دوات مانگا تھا تو اس وقت وہ ایسے بیمار نہیں تھے جتنے یہ دونوں بیمار تھے. یہ دونوں اپنی بیماری میں اپنے دماغ پر قابو رکھ سکتے ہیں، اور جس کے لیے خدا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ بیعت کی خرابیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو وہ بیعت جو بدعت والی بیعت ہے اس کی خرابیاں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. بہت کچھ باتیں اس میں مزید ہو سکتی ہیں، میں سب کو چھوڑ رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے، نہیں تو بہت تفصیل سے صرف اسی پر گفتگو ہو. میں نے عرض کیا تھا 5 بیعتیں جو اس سے پہلے ہیں وہ، اور 5 بیعتیں بعد میں جو ہوئی ہیں نا، اگر صرف انہی پر گفتگو ہو تو ایک اشرا بھی ناکافی ہے اس کے لیے. تو میں کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن سنیے اس کے بعد ہوتا کیا ہے. شورا بن گئی. اب جب شورا بنی تو وہ پورا پلان تھا، مکمل منصوبہ تھا کہ یہ خلافت نبی کے گھر میں نہیں رہے، امامت نبی کے گھر میں نہیں رہے. خیر غلط تصور ہے بھئی، تم نے تھوڑی دی ہے امامت جو نہیں رہے گی. اگر وہ چیز، ہاں حکومت ہو سکتا ہے تم لے لو، مگر حکومت لینے سے ان کا نقصان نہیں ہوا، امت کا نقصان ہوا. تم نے ان سے کیا چھینا؟ ان سے کیا چھین لیا؟ ان کے پاس تو امامت ہے، ان کے پاس تو خلافت ہے. تم نے جو چھینا امت سے رہبر چھینا، اور آج تک امت اس رہبر سے محروم ہے. امت سے رہبر چھینا. تو جب شورا آئی تو بس ایک ہی پہلو اس کا جلدی آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ مجھے ایک منزل تک آپ کو آج بیعت کے تعلق سے لے جانا ہے. جو بات ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، تحقیق کا ایک رخ. تو امیر المومنین کے سامنے سب سے پہلے ان 6 افراد میں ظاہر ہے کہ علی سے بڑھ کر کون ہے، کہا بھئی آپ ان سب سے بہتر ہیں خلافت کے لیے. تو کیا ایک شرط ہے، اگر آپ یہ شرط مان لیں تو ہم آپ کی بیعت کر لیں. شرط رکھ کر بیعت. وہاں رسول اللہ نے جتنے لوگوں سے بیعت لی انہوں نے شرطیں رکھی، بیعت لینے والا شرط رکھ رہا ہے، یہاں بیعت کرنے والا شرط کر رہا ہے. آپ دیکھیں الٹی دنیا بالکل، کہاں سنت اور کہاں بدعت. مگر کوئی بات نہیں، علی نے بھی کہا ان کو حد تک پہنچاؤ. کہا کیا شرط ہے بتاؤ؟ کا شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت رسول پر عمل کریں گے. کہا چلو کوئی بات نہیں بھائی، ہمارا عمل اس سے الگ کب ہے، ٹھیک ہے. کہا نہیں رکے، ابھی نہیں، اتنا نہیں. پھر کیا کہا؟ اور سنت شیخین پر عمل کریں گے. اس سے پہلے جو تو بزرگ گزرے ہیں ان کی سنت پر عمل کریں گے. تو امیر المومنین نے فرمایا دیکھیں میرا موضوع صرف بدعت جو ہے اس وقت وہ بیعت ہے جو بدعت ہے، اس پر توجہ کیجیے گا. امیر المومنین نے کیا بات کہی، اسی لیے تو قبول کیا. امیر المومنین جو اس طرح کے آفرز کبھی کبھی قبول کر لیا کرتے تھے نا، اس کی ریزن یہ ہوتے تھے کہ حق واضح ہو جائے. تو کہا اچھا تو مجھے تمہاری بیعت لینے کے لیے ان دونوں کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا؟ کہ ہاں بالکل عمل کرنا ہوگا. کہا مجھ کو یہ بتاؤ کہ ان کی سیرت رسول کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ اگر مطابق ہے تو الگ سے ذکر کیوں کر رہے ہو؟ اگر مخالف ہے تو میں اس پر عمل کیوں کروں گا؟ صلوات ہے محمد و آل محمد. کس قدر واضح بات ہے. کہاں ہے مسلمان؟ خدا کی قسم کتنا فخر کریں آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کتنا فخر کریں. واقعا ہم کچھ نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے جو ہم کو رہبر دیے ہیں نا، وہ ہم حق ادا ہی نہیں کر رہے ہیں ان کی بیعت کا. میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ذرہ برابر حق ادا نہیں کر رہے ہیں.
امام کی اطاعت کا، کیا رہبر ہم کو دیے. آپ سوچیں دنیاوی کوئی رہبر ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی لاؤ، کوئی بات نہیں. اس وقت بیعت لے لیتا اور پھر کہتا کون پوچھتا ہے کسی اور کو، میں وہی کروں گا جو میری مرضی ہے. سیاست اسی کا نام ہے نا. ایمانداری سے سوچیں، دنیاوی رخ سے سوچیں. معاویہ نے کیا کیا؟ امام حسن سے سلو کی، جس دن سلو کی اسی دن سلو نامے کو پیر کے نیچے رکھ کر کہا کہ یہ سلو نامہ میرے پیر کے نیچے، اب میں خلیفہ ہوں، خبردار جو کوئی بولے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی رہبر تھا. اب دو رہبر ہیں، ایک علی ہے، ایک معاویہ ہے. کتنے قابل فخر ہیں وہ جو علی کو مانتے ہیں. یعنی دنیاوی سیاست کے بھی معاملے میں کتنی پاک و پاکیزہ، طاہر و طیب اور کلین اور پیور سیاست ہے. نہیں، ہرگز ہم ان کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں نہیں کر سکتا. ایمانداری سے بتاؤ، اگر علی نے ان دونوں کی بیعت کی ہوتی تو آج اس سیرت کو قبول کرنے میں اعتراض کیا تھا؟ انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب میں نے اس وقت نہیں مانا تو اب کیا مانوں گا؟ قبول ہی نہیں کیا. لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت ہے کہ تم کو میری ضرورت ہے. اور جب چوتھی خلافت کے موقع پر، اب میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، بہت کچھ چھوڑتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں بہت ہی اہم موضوعات کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن چھوڑ رہا ہوں، کوئی بات نہیں، اس لیے کہ آگے ہے موضوع اور چند منٹ رہ گئے میرے پاس. چوتھی خلافت کے موقع پر جب امیر المومنین نے خلافت کو قبول کر لیا، اب ظاہری خلافت کو، خلیفہ تو ہیں، اب قبول کر لیا. ایمانداری سے بتا رہا ہوں اس منبر سے، میں اگر علی نے اس خلافت کو قبول نہ کیا ہوتا نا تو جو 70 سال تک علی پر سب و شتم ہوا اس کا سلسلہ آج تک جاری رہتا. ایسا پھنسا دیا علی نے اپنے دشمنوں کو کہ آپ بولو. اب کیا بول رہے ہیں؟ اب تو آپ خلفائے راشدین میں ہیں. مانے نہ مانے یہ قبول کرنا پڑ رہا ہے کہ خلفائے راشدین میں ہیں. جب علی ظاہری خلافت پر، بلکہ یوں کہوں کہ جب ظاہری خلافت کو علی نے قبول کیا تو لوگوں نے آ کے مبارکباد دینا شروع کی، مبارکباد دینا شروع. صحصحہ ابن سوحان عبدی وہ بھی آئے، بڑے فصیح و بلیغ امام کے شاگرد، امام کے صحابی، امام کی معرفت رکھنے. دیکھو اس کو کہتے ہیں بیعت کا مفہوم، وہ جانتے تھے کیا ہے. ہر آدمی آ کے علی سے بیعت کر رہا تھا، بیعت کر کے کہہ رہا تھا مبارک یا علی آپ خلیفہ ہو گئے. وہ آیا مبارک یا علی آپ خلیفہ ہو گئے. بیعت ہو رہی ہے، علی کی بیعت ہو رہی ہے. توجہ، ایک آیا علی کا شیعہ، علی کا چاہنے والا، اس نے عام لوگوں کی طرح کوئی بیعت نہیں کی، کہا کہ میں تو آپ کی بیعت میں ہوں، پہلے سے ہوں، تجدید بیعت کرتا ہوں. وہی جو ہم روز صبح کرتے ہیں اپنے امام سے. اور تجدید بیعت کرنے کے بعد جو جملہ کہا کہ سنو لوگو، تم سب نے علی کو مبارکباد دی اور آج میں اس وقت خلافت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسے علی مل گئے. خلافت کو علی مل گئے، حق اپنی جگہ پر واپس آیا. اب اسی موقع کے اوپر ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے؟ وقت تمام ہو رہا ہے میں جانتا ہوں، مگر مجھے چند منٹ اور لگیں گے، اس لیے کہ کل اور بہت کچھ عرض کرنا آپ کی خدمت میں. مجھے معلوم ہے بہت رات ہو گئی ہے، لیکن موضوع ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچے. سنیں، اور اشارہ ہی کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہیں تو ہر موضوع کو بہت تفصیل سے عرض کیا جا سکتا ہے. اب امتحان ہوا ان لوگوں کا شروع جو بیعت سنت کرتے ہیں. کس کا؟ یعنی علی کے چاہنے والوں کا، مذہب اہل بیت پر جو عمل پیرا ہیں ان کا. اب جب علی
خلافت ظاہری کو قبول کرنے کے بعد اب خلیفہ ہیں تو جتنے لوگوں نے علی کو مانا ان سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ شیعیان علی. اور جو مقابلے پر آ رہے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ شیعیان معاویہ. اور لوگوں نے کیا کہا کہ حسین کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے قتل کیا. توجہ کیجیے گا, سن لیں سب لوگ. اب یہ شیعہ کون ہے یہ دیکھ لیں. یہ شیعیان علی کون ہے؟ شیعیان علی وہ تمام افراد تھے جو اس وقت علی کے ساتھ تھے. یہ جو سب علی کے ساتھ تھے شیعیان علی, یہ جو سب علی کے ساتھ تھے, یہ علی کو کون سا خلیفہ مان رہے تھے؟ پہلا یا چوتھا؟ یہ سب جو ساتھ تھے جو معاویہ سے مقابلہ کرنے آئے تھے, سب علی کے جو ساتھ تھے جنہوں نے بیعت علی سے کی تھی, یہ علی کو چوتھا مان رہے تھے یا پہلا مان رہے تھے؟ ان میں دونوں تھے. پہلا ماننے والے بھی تھے, چوتھا ماننے والے بہت تھے, کثرت تھی. پہلے ماننے والوں کی قلت تھی, بہت گنتی کے لوگ تھے جو پہلا مان رہے تھے, ورنہ سب چوتھا مان رہے تھے. جو سب چوتھا مان رہے تھے ان کو شیعہ کہا جا رہا تھا. اسی لیے بڑے بڑے اسکالرس نے, وقت نہیں ورنہ میں نام لیتا سب کے, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ بھائی رسول اللہ کی جتنی بھی حدیثیں ہیں شیعوں کے بارے میں کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون, وہ ہم شیعہ ہیں, وہ ہم ہیں, وہ شیعہ ہم ہیں اصل میں جو علی کو چوتھا مان کے ساتھ تھے اس وقت. ہم کو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا تو تم ہو وہ. تو کوفے میں جنہوں نے قتل کیا تھا بلا کر, وہ کون سے شیعہ تھے؟ پکڑے گئے وہ قاتل. دیکھو ہر جگہ امتحان ہوا, ایسے الگ کر دیا گیا, کیونکہ جو علی کو پہلا مان کر آیا بنیاد یہی ہے کیا کہ وہ بیعت سے نہیں آیا, اور جس نے چوتھا مانا وہ بیعت سے. تو بیعت والے بھی تھے اور امامت والے بھی تھے, بیعت والے بھی تھے اور نص والے بھی تھے. کیسے پتہ چلے؟ کہاں امتحان ہوگا. اللہ نے کہا ہر جگہ امتحان لوں گا, الگ کر دوں گا, ان کو الگ ان کو الگ. فوراً ہی انتظام کچھ ایسا ہوا کہ دشمن ہی نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر لیا. اب جو چوتھا مان کر آئے تھے انہوں نے کہا بھائی روک دے, قرآن ہے ادھر, اور جو پہلا مان کر آئے تھے کہا قرآن ادھر ہو ہی نہیں سکتا, قرآن ادھر ہی ہوگا جدھر پہلا ہوگا. فوراً پہچان لیے گئے, مگر وہ بہت کم لوگ تھے, وہ اس دھوکے میں نہیں آئے, نہ آج تک دھوکے میں آتے ہیں, اس لیے کہ آج بھی بہت سے قرآن بلند کیے جاتے ہیں علی کے مقابلے پر, آج بھی مقدس چیزیں علی کے مقابلے پر لائی جاتی ہیں, آج بھی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر علی کے مقابلے پر کیا جاتا ہے. ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ چیز مقدس ہے تو علی کی طرف ہوگی, علی کی طرف نہیں تو مقدس ہو ہی نہیں سکتی. جلدی میں گزر گیا, اب آئیے آگے. امام حسن کا زمانہ آیا, یہاں پر بھی بیعت کرنے والے دو طرح کے تھے, بالکل اسی طرح وہاں بھی امتحان ہو گیا. جب سلو کی, جس نے دل و جان سے امام حسن کی اس سلو کو قبول کر لیا وہ تھا جو امام حسن کو دوسرا امام مان رہا تھا, اور جو پانچواں خلیفہ مان رہے تھے انہوں نے اعتراض کیا, ہنگامے ہوئے, شور ہوئے, شرابے ہوئے, کچھ لوگ ٹوٹ کے ادھر چلے گئے, ادھر چلے گئے. بیعت جو ہے, بیعت یہ دونوں کو جدا کر رہی ہے. تو حضرت علی کے زمانے میں بھی دونوں تھے, امام حسن کے زمانے میں بھی دونوں تھے. اب امام حسین کا زمانہ آیا, اب ان سے بیعت مانگی گئی. بس میں تمام کر رہا ہوں. بیعت مانگی گئی امام حسین نے. توجہ کیجئے گا, جو اصل گویا کہ کنکلوژن ہے پوری گفتگو کا وہ آ رہا ہے. امام حسین سے جب بیعت مانگی گئی تو کیا ہوا؟ انکار کیا امام حسین نے, معلوم ہے نا سب کو, انکار بیعت. مگر کیا کہہ کے کہا؟ ان مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بھائی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا, نہیں, مجھ جیسا, یعنی جو بھی مجھ جیسا کوئی پہلے گزرا ہے
اس نے کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کی جو یزید جیسا پہلے گزرا. سمجھے آپ؟ اب اس میں آپ یقین جانے میرے سامنے اتنے دریچے کھل رہے ہیں مگر میں اپنے آپ کو بہت ہی کنٹرول کر رہا ہوں. جلدی سے سمیٹتے ہوئے گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں, لیکن سنیے گا ایک جملہ یاد رکھیے. پوری ایک تقریر کا کی ہیڈ لائن ہے حسین اور یزید کون ہیں؟ یہ دونوں دو بیعتوں کے نتیجے ہیں. وہ بیعت جو سنت ہے اس کا نتیجہ ہے حسین, وہ بیعت جو بدعت ہے اس کا نتیجہ ہے یزید. اب سلسلے کو آگے تک وہاں بھی لے جائیے, وہاں بھی آگے تک لے جائیے. صلوات بھیجے محمد آل. سنیے, مجھے معلوم ہے چند منٹ دیر ہو جائے گی آج, اور بالکل میرا ارادہ نہیں تھا, لیکن اب بات ایسی جگہ آئی ہے کہ میں نہیں روک سکتا, معاف کیجیے. سنیے, اس کے بعد جلدی گزر رہا ہوں ہر بات چھوڑتے ہوئے. آتے ہیں امام کوفے میں. ابھی کوفے پہنچے نہیں ہیں, سنیے گا. کوفے والوں نے خط لکھا. خط لکھ کر کیا کہا؟ دیکھیں ہر جگہ میں نے جو موضوع چھیڑا نا, اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے. پہچان لیں لوگوں کو, ہسٹری میں لوگوں کو پہچان لیں, اسٹیٹمنٹ سے پہچانا جائیں گے. وہ لکھ رہے ہیں خطوط میں انہو لیس لنا امام. طبری نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے اس کو. سب نے لکھا کہ اے حسین ہمارے پاس آ جائیے, اس لیے کہ ہمارا یہاں کوئی امام نہیں ہے, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, آپ آ جائیے, ہم آپ کی بیعت کر کے آپ کو اپنا امام بنا لیں گے. یہ کس کا نظریہ تھا؟ تو بنانے والے کون تھے؟ ان کا مذہب کیا تھا؟ اتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے, ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اتنی رات میں اتنے بچے مجلس میں بیٹھے ہیں. ان سے پوچھے تمہارا امام ہے؟ تو پورے اعتماد سے کہیں گے بے شک ہمارا امام موجود ہے. تو تم نے کبھی یہاں بلا کے ان کی بیعت کی؟ ادھر کہا ہم کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ امام کسی ایک جگہ آئے, ہمارے سامنے آئے, ہم اس کی بیعت کریں تو وہ امام بنے. ایسا امام ہمارا امام نہیں ہوتا. ہمارا امام وہ ہوتا ہے جسے اللہ امام بنا دیتا ہے, وہ جہاں ہوتا ہے امام ہوتا ہے. اگر کوفے والوں کا عقیدہ بھی وہی ہوتا جو آج ہمارا ہے تو وہ یہ نہ کہتے کہ آپ مکے سے یہاں آ جائیے تو آپ امام بن جائیں گے, وہ کہتے کہ آپ جہاں ہیں امام ہیں. توجہ ہے نا. امام آ گئے کوفے کے راستے میں ہیں اور کربلا پہنچ چکے ہیں. یہاں جب آئے تو فوراً ہی ابن زیاد نے عمر سعد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ لو, تم کو یہ منصب ہم دیتے ہیں اور یہ تم کو انعام دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں, تمہیں صرف ایک کام کرنے کا. کیا کہا؟ تم حسین سے بیعت لے لو, اور بیعت نہ کریں تو قتل کر دو. تو پتا ہمارے ساتھ کیا کہتا ہے؟ کہتا تو بڑا بیوقوف ہے, تو سیدھے سیدھے مجھ سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں حسین کو قتل کر دوں. کہا نہیں, قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر وہ بیعت کر لیں تو مت کرو. اس نے کہا کیا بیعت کر لیں تو یعنی تم سمجھتے ہو کر لیں گے؟ کہ ہاں کیا حرج ہے, ہو سکتا ہے کر لیں. کہا دیوان ہے, تجھے دین کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایک جملہ تاریخی اس نے کہا ہے, تاریخی جملہ اس نے کہا ہے. اس نے کہا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان فی جنبہ لنفس ابیہ, اس لیے کہ ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل دھڑک رہا ہے. عمر سعد, اما عمر سعد اعتراف کر رہا ہے کہ جس کے باپ نے کسی کی بیعت نہیں کی وہ کسی کی بیعت کیا کرے گا.
اور آج کا نادان مسلمان کہہ رہا علی نے بیعت کر لی تھی. تمام ہو گئی، بس بات تمام ہو گئی. اب امام کربلا میں ہیں، عاشور کا دن آگے. دیکھیں میں کتنی جلدی پوری تاریخ کے حوالوں سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا. اب عاشور کی رات ہے، توجہ کیجیے گا. اب مصائب پر نہیں آیا ہوں، بس مصائب کا پہلو ضرور آئے گا اس کے فوراً بعد، لیکن سنیے گا. خدا کی قسم اس پوری محنت کا نتیجہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. ہر نبی کے دور کو دیکھ لیجئے، وہاں سے لے کر خاتم النبیین تک، پھر حضرت علی کا زمانہ، امام حسن کا زمانہ. ہر زمانے میں جو مجمع رہا بلیورز کا، مؤمنین کا، وہ مخلوط رہا، مخلوط مجمع رہا. اس میں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں. امتحان آیا تو وہ فیل ہو گئے، وہ پاس ہو گئے. ہوا کہ نہیں؟ تفسیر عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کے زمانے میں بھی کہلا رہے ہیں سب شیعان علی، مگر نکلے کون؟ چوتھا ماننے والے. اب پتہ نہیں کہ بھئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نام کب سے شروع کیا، ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے نام کب سے چھوڑ دیا. آپ کو بھی تو شیعان علی کہا جاتا تھا نا. امام حسن کے زمانے میں بھی مخلوط تھے. کربلا ایک ایسا مجمع ہے جو خالص ہے. اس میں صرف وہ ہیں جو نص سے امام ماننے والے ادھر آئے. خدا کی قسم کیا بات ہے عظمت حسین کی سلام ہمارے. دیکھیں یہاں وہ ہیں جو صرف امام کو امام مان کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، من جانب اللہ، نص سے جو امام مانا ہے. بیعت سے امام ماننے والا ہے کوئی بھی نہیں ہے. آپ کہیں کیا بات کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان میں وہ لوگ بھی ہوں جو بیعت سے مان کے آ گئے ہوں. جی نہیں، سنیے، حسین نے یہی تو انتظام کیا رات کو. فرمایا کہ انتم فی حل من بیعتی، اے میرے ساتھیوں ادھر آؤ، سب جمع ہو جاؤ. سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کا توق اتارے لیتا ہوں. انتم فی حل من بیعتی، اب بیعت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. تمام اسکالرز نے لکھا کہ بیعت اس معاہدے کو کہتے ہیں جو ہوتی ہے دو طرف سے، ٹوٹ جاتی ہے کسی ایک طرف سے. اگر بیعت والا کوئی آیا تھا، اگر اس نے بیعت نہیں توڑی تھی تو حسین نے تو توڑ دی. اب یہاں کوئی بیعت والا نہیں رہا. اب مجھے کوئی دکھا دے، چیلنج کرتا ہوں کہ حسین نے اس کے بعد کسی سے بیعت لی ہو کہ میرے ساتھیوں شہید ہونے سے پہلے بیعت تو کر لو. اب بیعت تو ہٹ چکی ہے. حسین بیعت کو حسین توڑ چکے ہیں، اصحاب نے نہیں توڑا. اصحاب بیعت میں ہیں. حسین نے کہا میں اس معاہدے کو توڑ دیتا ہوں. اے آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیعت کا توق کیوں ہٹا رہے ہیں ان کی گردنوں سے؟ کہا اس لیے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ان پاکیزہ شہیدوں میں کوئی بیعت والا بھی آ گیا تھا. اب یہ خالص مجمع ہے، صرف وہ مجمع ہے جو بیعت کے راستے نہیں آیا ہے، نص کے راستے، تعیین کے راستے، امامت کے راستے. امامت کو امام پہچان کر، امام کو امام پہچان کر آیا ہے. اتنا خالص مجمع ہے جو آدم سے لے کر آج تک کسی رہبر کو ملا ہی نہیں. اور اس اعتبار سے ہے تو 72، مگر خالص ہونے کے اعتبار سے اتنا بڑا مجمع کسی کو آج تک نہیں ملا. دیکھیں بڑی بات میں نے کہہ دی، اتنا بڑا کثرت میں مجمع، کثرت میں جو خالص ہو، یہ مجمع کسی کو ملا ہی نہیں حسین کے سوا. بس تمام ہو گئی بات. اسی لیے اہتمام تھا، کربلا کی طرف حرک کی نظر تھی. کربلا اس لیے کہ چھانتے 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 ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب بالکل خالص مجمع دکھا دیا جائے کہ کیسے ہوتے ہیں خالص شیعہ، جن میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. وہ شیعہ کون ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے ہر جگہ تم کو ملاوٹ ملے گی، یہاں خالص ہے، دیکھ لو. اس لیے کسی اور جگہ نہیں کہتے کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے.
کہتے ہیں تو صرف ان کے لیے کہتے ہیں. کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے فنفوز فوزا عظیما. میرے دوستوں پیغام لے کے جاؤ, خدا کی قسم اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر یہ شیطان اس دنیا میں ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو اپنے کو کنٹرول کرو, حسینی بنو, حسینی. اور حسینی کا مطلب یہ کہ ہمیں بس صرف مولا چاہیے, ان کی مرضی چاہیے. ہم کو دیکھنا ہے کہ مولا کس بات سے خوش ہیں, امام کا حکم کیا ہے, اس کے آگے سر جھکا دینا ہے. اس لیے کہ ہم کو وہ بننا ہے جو امام کے ساتھی تھے. اس مجمع کو خالص کرنے کے لیے تمام انبیاء کی محنتیں اس میں شامل ہیں. تب جا کر یہ چھن کر مجمع یہ 72 کا نکلا کربلا میں. ایسا مجمع کہ جس کے ماضی میں بھی جس کا ذکر ہوتا رہا اور اس کے مستقبل میں بھی جس کا ذکر ہوتا رہا, اس سے پہلے بھی اس کا ذکر ہے, اس کا اہتمام ہے, اس کا انتظام ہے, اور اس کے بعد بھی امام زمانہ جن کے لیے کہیں اے اصحاب حسین تم پر میرے ماں باپ, تم پر میرے ماں باپ, تم پر میرے ماں باپ نثار ہو جائیں, قربان ہو جائیں. امام زمانہ کتنے عظیم ہیں وہ حسین کے ساتھ. کاش واللہ یہ زندگی کامیاب ہو جائے اگر ہم اس دنیا داری سے ہٹ کے اپنے امام کو پہچاننے لگیں, امام سے قریب ہو جائیں, بس ان کی اطاعت میں لگ جائیں, جو جس سے وہ خوش ہیں وہ ہم کریں, امام والے ہو جائیں. کیا بات ہے, پھر ہم اس منزل پر پہنچ جائیں گے کہ امام سلام کرتے ہیں ان ساتھیوں کو. یہ تو میں نے کہہ دیا کہ امام سلام کرتے ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر رسول اللہ نے کیا, یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر سیدہ نے کیا, حسین کی پیدائش کے موقع پر ہوا ذکر. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اہتمام علی نے کیا. علی نے اہتمام کیا نا, اس سے بڑا اہتمام کیا ہو سکتا ہے. کربلا سب کی نظر میں ہے, کربلا گول ہے, کربلا مقصد ہے, سب کی نظر میں ہے, سب اہتمام کر رہے ہیں کربلا کا. اور علی نے تو بڑے اہتمامات کیے ہیں. عباس کو اللہ سے مانگنا, اس سے بڑا اہتمام اور کیا ہوگا علی کی طرف سے. مگر علی نے وہ اہتمام کیا, خدا کی قسم, اللہ اکبر, ہماری جان نثار اپنے مولا اپنے آقا پر زخمی کیفیت ہے. یہ جو رات جس میں آپ بیٹھے ہوئے علی کا ماتم کرنے آئے ہیں نا, مجھے معلوم ہے آدھی رات ہو گئی ہے, مجھے معلوم ہے بہت دیر ہو گئی ہے, مگر ابھی شب داری ہے, اور بھی مجلسیں ہیں, لوگ اس میں بھی شریک ہوں گے. پروردگار آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں دے, اس لیے کہ یہ اہل بیت کا غم ہی بہت بڑا غم ہے. ہمیں کوئی غم اس کے آگے غم لگتا ہی نہیں ہے. ہو جائے کوئی غم, ہو کوئی پریشانی, ہمیں وہ پریشانی ہلکی محسوس ہوتی ہے اہل بیت کی پریشانیوں کے سامنے. یہ جو رات جس میں آپ بیٹھے ہیں, جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے, یہ اس سحر سے وقت قریب ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں روئیں, لائٹیں بند کر دیں تھوڑی سی تاکہ لوگ دل کھول کے رو سکیں. آج آپ کو فرصہ دینا ہے, آج آپ کو فرصہ دینا ہے. بہت طولانی گفتگو نہیں ہوگی, اختصار کے ساتھ ہوگی, لیکن فرصہ دینا ہے اسی مختصر وقت میں, ورنہ علی پر تو زندگی بھر بھی ہم روتے رہیں تو کم. دیکھو علی نے کربلا کا اہتمام کیا کیا, سنو. یہ ہے وہ کربلا, خالص مجمع کربلا کا, جس کے لیے علی اب یہ وقت ہے. سحر سے جیسے جیسے وقت قریب ہوتا جا رہا ہے, علی کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, علی کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, زہر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے. میرے مولا انتہائی تکلیف کی کیفیت میں ہے. علی کے بیٹے, علی کی بیٹیاں علی کے قریب ہیں. علی کی اس کیفیت کو دیکھ کے ہر ایک پریشان ہے. یا اللہ ہمارے بابا کی خیر ہو, یا اللہ ہمارے بابا کی اس تکلیف میں ہے. اس اذیت کو دیکھا نہیں جا رہا ہے, اس زخم کی اس کیفیت کو دیکھا نہیں جا رہا ہے. علی بار بار غش کی کیفیت میں آتے ہیں, افاقہ ہوتا ہے, اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں بچے رو رہے ہیں, پھر غش آ جاتا ہے, اٹھتے ہیں, پھر کچھ وصیتیں کرتے ہیں. علی کی وصیتیں ہیں, وصیتوں کو پڑھو علی کی.
علی کی وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک مرتبہ علی نے سب کو بلایا، جمع کیا، میرے بچوں تم سب میرے پاس ذرا جمع ہو جاؤ۔ جمع تو تھے ہی اور اکٹھے ہو گئے، قریب آ گئے، علی کے پاس آ گئے۔ علی نے کہا ذرا سہارا دے کے مجھے بٹھا دو، بیٹھ گئے۔ کہا حسن کہاں ہے؟ حسن آ گئے۔ بیٹا حسن، مجھے معلوم ہے جس امت نے رسول پر رحم نہیں کیا، جس نے رسول کی بیٹی پر رحم نہیں کیا، جس نے تمہارے بابر پر رحم نہیں کیا، مصیبتوں میں آنے والی ہے یہ ہماری اولاد۔ اے بیٹا، ہمارے بعد تمہاری بڑی ذمہ داری ہے بیٹے۔ دیکھو پوری امت کی ذمہ داری ایک طرف، مگر میں جو تم کو امانت سپرد کر رہا ہوں وہ ایک طرف۔ سب سے پہلے میں تمہارے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیتا ہوں، یہ تمہارا بھائی ہے، کبھی تم دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے ہو، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، میرے لال حسین کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد محمد حنفیہ کو بلایا، یہ بھی تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد اپنی دیگر اولاد کو بلایا، اپنی بیٹیوں کو بلایا، زینب کو بلایا، ام کلثوم کو بلایا، سب آ گئے۔ بیٹا حسن، ان سب کا خیال رکھنا۔ پھر اپنے بچوں سے کہا بیٹو یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، میرے بعد تمہارے والی و وارث ہیں، تمہارے حاکم ہیں، تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت کرنا۔ وصیتیں سن رہے ہیں، بات ہو چکی، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک نوجوان اس انتظار میں کھڑا ہے کہ اب علی کی نظر مجھ پر پڑے گی اور مجھے بھی بلائیں گے، اب علی مجھے بھی بلائیں گے۔ علی نے نہیں بلایا، علی خاموش ہو گئے۔ غش کی سی کیفیت پھر آئی۔ یہ نوجوان بڑی تکلیف ہوئی اس کو، بابا نے سب کا ہاتھ آقا حسن کے ہاتھ میں دیا، میرا ہاتھ نہیں دیا۔ بچہ اس کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو اس کے پاس جاتا جو اس کے سب سے قریب ہو، ماں سے کوئی قریب نہیں ہوتا۔ یہ نوجوان ماں کے پاس آتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کون ہے؟ آپ سمجھ گئے کون ہے؟ اور آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ ماں کون ہے؟ یہ دونوں وہ وفادار اس گھر کے، یہ وہ ماں کہ جو اس گھر میں آئی تو یہ کہہ کے آئی کہ میں خادمہ بن کر آئی ہوں۔ یہ وہ نوجوان کہ جس نے کبھی اپنے بھائیوں کو بھائی نہیں کہا، آقا کہہ کے پکارا۔ ماں نے سینے سے لگا لیا، بیٹا پریشان کیوں ہو؟ اماں غضب ہو گیا، لگتا ہے بابا ناراض ہیں۔ میرا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا، سب کا ہاتھ دیا، کہا میرے ساتھ چلو۔ لے کر آئیں، پائیں کھڑی ہو گئی سر کو جھکا کے، اور یہ کہا کہ مولا آپ کو یاد ہے نا، میں اس گھر میں آئی تھی خادمہ بن کر، میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، اور یہ جو بچہ ہے نا آپ کا بیٹا صحیح، مگر فاطمہ کے بچوں کا نوکر ہے یہ۔ مولا اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ خدا کی قسم ہماری جان نثار، اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دے۔ علی اس تکلیف کی کیفیت میں، اس بیماری میں، اس تکلیف میں، اس اذیت میں ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ کیا کہا ام المؤمنین؟ کیا کہا ام المؤمنین؟ یہ بچہ اور غلطی کرے، یہ بچہ اور اس سے میں ناراض ہو جاؤں؟ ارے جسے میں نے طلب کے اللہ سے مانگا ہو۔ کہا آقا پھر آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے لال کو کیوں چھوڑ دیا؟ علی رونے لگے، عباس کو قریب بلایا، سینے سے لگا لیا، میرے سینے سے لگ جا میرے لال، مجھے بڑی تسکین ہوتی ہے تجھے سینے سے لگا کر۔ سینے سے لگایا، پیار کیا، بیٹے
یہ تم نے کیسے سوچا کہ بابا تم سے ناراض ہوں گے؟ مگر ہاں سنو، میں نے عمدن تمہارا ہاتھ نہیں دیا حسن کے ہاتھ، اس لیے کہ میری نظر میں کربلا ہے. میں اس دنیا سے جاتے جاتے کربلا دیکھ رہا ہوں، اور آج 21 رمضان کو اس کوفے میں کربلا بنا کے جانا چاہتا ہوں، کربلا کا انتظام کر کے جانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ کہا عباس گھبراؤ نہیں، تمہارا ہم نے انتظام کیا. یہ کہہ کے آواز دی حسین آؤ میرے لال، میرے قریب آؤ. حسین آ گئے. جی آقا میرے لال، میں نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، ایک ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں. عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے دیا. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا عباس نے. عباس خوش ہو گئے. عباس سے کہا بیٹے دیکھو کربلا میں میں نہیں ہوں گا، میری جگہ تمہیں حسین کی مدد کرنی ہے، کوئی کمی نہ ہو. حسین سے کہا میرے لال جو ہاتھ میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اس کا خیال رکھنا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ پھر ایک آواز دی، سنیے گا، ایک آواز دی زینب میری بیٹی، ابھی کربلا مکمل نہیں ہوئی، مجھے کربلا کا انتظام کرنا ہے. یہ کہہ کے زینب کو بلایا، زینب کا ہاتھ لیا، عباس کے ہاتھ میں رکھ دیا. عباس زینب کا خیال رکھنا. ارے آئے عاشور کے دن، عصر عاشور، جب عباس جا رہے تھے زینب یہی کہتی رہ گئی ہائے میرا پردہ جا رہا ہے. اے عباس تم نے وعدہ کیا تھا. اور جب عباس زمین پر گرے آواز دی آقا تم پر سلام، اور حسین چلے اور جھک کر کندھے میں بازو اٹھائے، میرا دل کہتا ہے نجف کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا بابا 21 رمضان کو جو ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا وہ ہاتھ کٹے ہوئے میرے ہاتھوں میں ہے. اے آقا میرا عباس، ہائے بس کربلا تیار کر دی. علی اس دنیا سے جانے لگے. جیسے ہی زہر کا وقت قریب آیا تکلیف میں اضافہ ہوا. اے بچوں خدا حافظ، آخری ہچکی لی. علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے. وہ علیہ وہ حیدرہ، اب میں نہیں بتا سکتا جب علی کا جنازہ نکلا ہوگا ارے زینب نے کیسے رخصت کیا ہوگا، ارے ودا کیسے کیا ہوگا. بس یہ ملتا ہے کہ جب جنازہ نکل رہا تھا بار بار بیٹیاں باہر آتی تھی مگر دروازے کے باہر نہیں نکلتی تھی. جنازے کو رخصت کیا بابا خدا حافظ. ارے جب جنازہ باہر نکلا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، والیہ اب آؤ کوفے میں ہم نہ تھے مولا، اب ہم ایک تابوت اٹھا رہے ہیں. والیہ زینب کو پرسا، حسین کو پرسا. بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا. اے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا،
جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ علی کا، بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا
و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کے بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، داغ جائم تھا جگر میں مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کے میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے ماتم صاحب تطہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبیر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، نظر میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، منہ کبھی زینب
یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، باپ کی میعت سے زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میعت سے زینب کا لپٹنا بار بار، زینب کا لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا ہے ماتم صاحب تطہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، برگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، سجدہ خالق میں سر پر چل گئی تیغ ستم، چل گئی تیغ ستم، سجدہ خالق میں سر پر چل گئی تیغ ستم، چل گئی تیغ ستم، کر گیا ہے سرخ رو ہے در کو پھل شمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، جوش غم میں گھر سے باہر آنا جائے بے ردا، آنا جائے بے ردا، جوش غم میں گھر سے باہر آنا جائے بے ردا، آنا جائے بے ردا، خوف سے تکتے رہے حسنین منہ ہم شیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، ہائے بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا،
آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا۔ بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا۔ لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا۔ کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے،
تیروں سے ہوگا چھلنی مشکیزہ وہ پانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے کٹ جائیں گے بازو بھی عباس با وفا کے تیروں سے ہوگا چھلنی مشکیزہ وہ پانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا جالی مولا حیدر مولا 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 مولا جالی حیدر مولا بابا کا ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے 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 بابا کا
ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا، 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 ہو گیا سب پڑھے نام مولا قتل حسنین کے بابا کا، ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا، ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا، ہو گیا لوگوں صلہ رسول کو امت نے کیا دیا لوگوں، کیا دیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا، ہو گیا 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 لوگوں صلہ رسول کو امت نے کیا دیا لوگوں، کیا دیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا، ہو گیا 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 لوگوں سب پڑھے نام مولا قتل حسنین کے بابا کا، ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا، ہو گیا لوگوں قتل حسنین کے بابا کا، ہو گیا لوگوں دیار غیر میں اجڑی ہے ایسے آل نبی کہ
روئے آج بھی تربت میں، کہ روئے آج بھی تربت میں، سیدہ لوگو سیدہ لوگو، قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا 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 لوگو، جنازہ بابا کا حسنین نے اٹھایا جب، بطول زادیاں روتی تھی، بطول زادیاں روتی تھی، میرے لوگو میرے لوگو، قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا 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 لوگو، صلہ رسول کو امت نے کیا دیا لوگو، کیا دیا لوگو، قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگو، قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگو، جنازہ بابا کا حسنین نے اٹھایا جب، بطول زادیاں روتی تھی، بطول زادیاں روتی تھی، میرے لوگو، قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا 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 لوگو، نبی کی بیٹے کا حق چھینا جن لعینوں نے، انہی کی نسل نے یہ ظلم، انہی کی نسل نے یہ ظلم ہے کیا لوگو، ہے کیا لوگو، قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگو، قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگو، قتل حسنین کے بابا کا ہو گیا لوگو، قتل حسنین کے بابا کا